بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورۃ توبہ وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ قرآن پاک کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھنے سے ایک انسان اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کرنے سے اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن سورۃ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے، اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی باقی سورتوں کی طرح سورۃ توبہ میں بھی ایسے گہرے راز موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورۃ توبہ اور قرآن پاک کی باقی تمام سورتوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا البراء۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور براء اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی جس میں اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد وہ اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ یہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہے، تو تب وہ اللہ تعالیٰ سے جب اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس حالت کو سورۃ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن صبر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب اس غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو 3 افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معافی مانگنے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورۃ توبہ کی آیت 118 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ نہیں سوائے اسی کی طرف آنے کے، پھر بھی اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن پاک کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیت ہے جنہیں سورۃ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورۃ انفال کی آخری اور سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورۃ توبہ کو سورۃ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورۃ توبہ الگ صورت ہے یا سورۃ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورۃ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کی بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورۃ توبہ میں دی گئی۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے
کہ مشرکین عرب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ سورۃ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورۃ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتے ہیں جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء اکرام نے سورۃ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورۃ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ تعالیٰ پورے کرتے ہیں جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ذات ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔